چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبریں لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، ساری تفصیلات نیچے ہیں، آپ وہاں جا کر کے اس پر توجہ۔ آئیے ناظرین گرامی پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ بلقیس بانو کی اجتماعی عصمت دری معاملے میں قصوروار 11 افراد کو جیل سے رہا کیے جانے کا معاملہ ایک بار پھر سرخیوں میں ہے۔ دراصل بلقیس بانو نے اس معاملے میں سپریم کورٹ کا رخ کیا ہے اور سوال کیا کہ آخر جیل میں سزا کاٹ رہے ان مجرموں کو آزادی کیوں دی گئی۔ سال 2002 کی گجرات فسادات کے دوران اجتماعی عصمت دری اور 7 افراد کے قتل معاملے میں سزا کاٹ رہے ان سبھی 11 ملزمین کی رہائی کے خلاف بلقیس بانو کی عرضی پر چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ فیصلہ لیں گے۔ وہ اس کیس کی اہلیت پر غور و خوض کے بعد کوئی قدم اٹھائیں گے۔ ناظرین گرامی جب بھی کسی ریاست میں اسمبلی انتخاب قریب ہوتے ہیں تو بی جے پی لیڈران زور و شور سے ڈبل انجن حکومت کی بات کرنے لگتے ہیں۔ یہ دہراتے نہیں تھکتے کہ مرکز میں مودی حکومت ہے اور ریاست میں بھی بی جے پی حکومت تشکیل پائی تو ریاست کی ترقی کی رفتار دگنی ہو جائے گی۔ حالانکہ کئی ریاستوں میں ڈبل انجن کی حکومت ہونے کے باوجود نوجوان ہوں یا کسان سبھی کی حالت خستہ ہے۔ اس کے تازہ مثال کرناٹک کی جہاں ایک کسان کو 205 کلو پیاز فروخت کرنے کے بعد ہاتھ میں محض 8 روپے آئے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کسانوں کی آمدنی دگنی کرنے کا دعویٰ کرنے والی مرکزی حکومت اور کسانوں کے حق میں پالیسی تیار کرنے کا دعویٰ کرنے والی کرناٹک کی بی جے پی حکومت کسانوں کی کتنی لاپرواہ ہے۔ معاملہ کرناٹک کے گڈک ضلع کا ہے جہاں کسان نے پیاز کی صحیح قیمت نہ ملنے پر 415 کلومیٹر دور بنگلورو منڈی جانے کا فیصلہ کیا، لیکن جب بنگلورو کی یشونت پور منڈی میں 205 کلو گرام پیاز فروخت کیا تو سب کچھ کاٹ کر صرف 8 روپے 36 پیسے ہاتھ لگے۔ اس واقعے سے مایوس کسان نے پیاز کی فروخت کی رسید سوشل میڈیا پر ڈال دی جو اب تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے۔ ناظرین ہندوستان میں کل یعنی 1 دسمبر سے ڈیجیٹل کرنسی ڈیجیٹل روپے کی شروعات ہو جائے گی۔ 1 نومبر کو آر بی آئی نے ہول سیل ٹرانزیکشن کے لیے ڈیجیٹل روپیہ لانچ کیا تھا اور اب سینٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسی ریٹیل استعمال کے لیے لانچ کرے گا۔ ایسے میں لوگوں میں اس بات کو لے کر تجسس دیکھنے کو مل رہا ہے کہ آخر یہ ڈیجیٹل روپیہ کیا ہے اور استعمال کس طرح کیا جائے گا۔ سبھی اس کے فائدے اور نقصانات کے بارے میں جاننے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈیجیٹل روپیہ ایک ڈیجیٹل ٹوکن کی طرح کام کرے گا، مطلب ہے کہ ڈیجیٹل روپیہ آر بی آئی کی طرف سے جاری کیے جانے والے کرنسی نوٹ کی ڈیجیٹل شکل ہے۔ اس کا استعمال کرنسی کی طرح ہی لین دین میں کیا جائے گا۔ آر بی آئی کے مطابق ای روپے کا ڈسٹریبیوشن بینکوں کے ذریعے ہوگا۔ ادھر ناظرین گرامی پاکستان کے شہر کوئٹہ میں پولیس ٹرک کو نشانہ بنا کر کیے گئے خودکش بم دھماکے میں کم از کم 2 لوگوں کی موت ہو گئی، 20 پولیس اہلکاروں سمیت 2 درجن سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ جیو نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق کوئٹہ کے ڈپٹی انسپکٹر جنرل غلام اصفر حسن نے بتایا کہ مہلوکین میں ایک بچہ اور ایک پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ ناظرین گرامی ادھر گجرات اسمبلی انتخابات کے پیش نظر اب سبھی امیدواروں کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ پہلے مرحلے کی ووٹنگ 1 دسمبر یعنی کل ہونے والی ہے اور دوسرے مرحلے کی ووٹنگ آئندہ 5 دسمبر کو ہوگی۔ اس درمیان مرکزی وزیر داخلہ اور بی جے پی کے سرکردہ لیڈر امت شاہ نے ایک ایسا دعویٰ کیا جو عام آدمی پارٹی کے لیے فکر انگیز ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ ہر پارٹی کو انتخاب لڑنے کا حق حاصل ہے لیکن لوگوں پر منحصر ہے کہ وہ کس پارٹی کو قبول کرتے ہیں اور کس پارٹی کو مسترد کرتے ہیں۔ جہاں تک گجراتی عوام کی بات ہے تو ان کے دماغ میں عام آدمی پارٹی کہیں بھی نہیں ہے۔ گرامی ادھر جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے طلبہ کے انجمن اللجنۃ العربیہ کے زیر اہتمام 2 روزہ کل جنوبی مسابقہ بین المدارس کا آغاز ہو چکا ہے۔ محترم جامعہ مولانا مقبول احمد کوبٹی ندوی نے آج جہاں مہمانوں کا استقبال کیا وہیں پر جامعہ کے قیام کی تاریخ پر روشنی بھی ڈالا۔ اس کے علاوہ ناظم جامعہ مولانا محمد طلحہ صاحب رکن الدین ندوی نے پروگرام کے انعقاد پر مبارکبادی پیش کرتے ہوئے اس کا مقصد بھی لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ رکن شورا مولانا محمد الیاس صاحب فقیہ احمدہ ندوی نے جلسے کے موضوعات کو عنوان بنا کر پرمغز خطاب میں فرمایا کہ دور حاضر میں دنیا مسلمانوں کو اس بات سے بدنام کیا جاتا ہے کہ وہ زمانے کے حالات و جدید تقاضوں سے واقف نہیں ہیں، خیالی جزیروں میں پناہ لے کر خواب دیکھتے ہیں۔ مولانا نے ایک آیت کی روشنی میں اپنی باتوں کی دلائل کے ساتھ پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ نبی اپنے زمانے کی قوم کی نفسیات، حالات اور تقاضوں کو خوب سمجھتے تھے۔ ناظرین گرامی مہمان خصوصی مولانا سید محمد جعفر مسعود صاحب حسنی ندوی مدظ اللہ نے بھی مولانا الیاس صاحب کی گفتگو پر توجہ دلاتے ہوئے
فرمایا کہ ہم مرض جان کر خاموش نہ رہیں بلکہ اس کو دور کرنے کی تدابیر بھی اختیار کریں۔ ناظرین گرامی، صدر جامعہ مولانا عبدالعلیم صاحب قاسمی نے بھی صدارتی خطاب میں فرمایا کہ ہم صرف گفتار کے غازی نہ بنیں بلکہ کردار کی بھی غازی بننے کی کوشش کریں۔ یاد رہے کہ اس نشست کی نظامت نائب مشرف لجنہ مولانا مذکر صاحب ندوی نے بحسن و خوبی انجام دی تھی، اور بھی بہت سارے طلباء اور لجنہ کے ذمہ داران نے اس موقع پر جو ہے الگ الگ نظامت کی ذمہ داریاں سنبھالی۔ افتتاحی نشست کے بعد مسابقے کی پہلی کڑی کا آغاز ہوا، جس میں اجتماعی قرات، مناقشہ اور اسلامی ترانے کا خوبصورت مقابلہ دیکھنے کو ملا۔ دوپہر 2 بجے کی پہلی نشست یہ مکمل ہوئی تھی، اور اس موقع پر جو ہے الگ الگ ریاستوں سے آئے ہوئے طلباء نے اور الگ الگ مدارس کے طلباء نے الگ الگ اپنے اپنے مسابقے میں حصہ لیا، اور یہ 2 دن تک جاری رہے گا۔ گرامی، ادھر شہر بنگلورو کے معروف ادارے محفل نساء کی جانب سے کل منگل کے روز شہر کے سمد ہاؤس میں جشن یوم اردو کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں زبان اردو و ادب سے جڑی ممتاز شخصیتوں نے جہاں پر شرکت کی، اردو زبان کی حفاظت اور اس کی ترقی و ترویج سے متعلق تدابیر پر روشنی بھی ڈالی گئی۔ اس پروگرام میں افتتاحی خطاب میں قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان NCPUEL کے ڈائریکٹر ڈاکٹر عقیل احمد نے اس بات پر زور دیا تھا کہ اردو کی ترقی کے لیے بنیادی سطح سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ محفل نساء نے اردو زبان کو عام کرنے کے لیے جس طرح اپنی تحریک سے طلباء کو وابستہ کیا ہے، یہ ایک خوش آئند پہل ہے۔ اس سے اتنا ضروری یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ کم سن بچوں کو ان کی مادری زبان کے بارے میں حساس بنایا جا سکے گا۔ ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انجمن ترقی اردو ہند کے جنرل سیکریٹری اسلم پرویز، انجمن ترقی اردو ہند کرناٹک کے چیئرمین محمد عبید اللہ شریف اور دیگر نے اپنے خیالات بھی پیش کیے تھے۔ محفل نساء کی صدر شائستہ یوسف نے پروگرام کی صدارت کی تھی، اور ڈاکٹر فریدہ رحمۃ اللہ نے نظامت کی تھی۔ پروگرام میں اردو زبان کو عام کرنے کے لیے خواجہ فرید الدین گلبرگہ کو محمود ایاز ایوارڈ سے جہاں دیا گیا، تو محکمہ کمرشل ٹیکس کے ڈپٹی کمشنر اردو اکیڈمی کے سابق رجسٹرار مرزا عظمت اللہ اور سید خورشید قادری بیدر کو اردو دوست ایوارڈ اور محمد علی جناح اور محترمہ روحی کو خصوصی اعزاز سے نوازا گیا۔ ممتاز شیریں ایوارڈ شمس النساء کو دیا گیا۔ جشن اردو کے سلسلے میں ہی جلسے سے قبل شہر کے شعلے سرکل سے جلسہ گاہ تک ایک ریلی کا اہتمام کیا گیا تھا، جس کا افتتاح ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس اور شہر کے اسپیشل پولیس کمشنر ٹریفک ایم سلیم نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ اردو میں بنیادی تعلیم حاصل کرنے کے سبب اردو زبان سے ان کا گہرا لگاؤ رہا ہے۔ افسوس اس بات پر ہے کہ اردو جیسی اچھی زبان کتب خانوں تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ ناظرین گرامی، شرکا میں وظیفہ یاب IAS آفیسر عزیز اللہ بیگ، اردو اکیڈمی کے سابق صدر وہاب بن دلیپ، پروفیسر میم سعید، مبین منور، وظیفہ یاب DCP ND ملا اور دیگر افراد شامل تھے۔ ناظرین گرامی، اس وقت آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس محفل نساء کی جانب سے منعقد ہونے والے اس پروگرام میں شیواجی نگر کی رکن اسمبلی رضوان رشید نے بھی شرکت کی تھی، اور اردو جس کو لشکری زبان کہا جاتا رہا، اس زبان کو کافی مقبولیت حاصل ہوئی، اور عالمی سطح پر بولی جانے والی زبان اپنے وطن میں ایک طرف حکومت کے سوتیلے پن اور دوسری طرف اپنوں کی بے وفائی کی وجہ سے مظلوم بنی ہوئی ہے۔ ان باتوں کا انہوں نے اظہار کیا تھا۔ اس کے علاوہ دیگر بہت سارے مہمانوں نے بھی اپنے اپنے خیالات کا اس وقت اظہار کیا، اور خوبصورت انداز میں، اور اسی محفل کی کڑی غزلیہ کے خوبصورت محفل کے ساتھ اس کا اختتام ہوا۔ کیا بات آپ پیش کرنا چاہیں؟ جب میری تعلیم اردو میڈیم میں ہوئی ہے اردو سے تھوڑا لگاؤ رہتا ہے، تو ہر سال ہر سال یہ پروگرام کرتے ہیں۔ کئی بار میں پارٹیسپیٹ کر چکا ہوں، اور پہلی بار آیا ہوں بیگم پارک میں آپ نے کیا تھا، میسور میں آپ نے کیا تھا، آ چکا ہوں خواہشات ان کے سب کے ساتھ ساتھ۔ تو آج ضروری ہے کہ سر علاقائی زبان کنڑ ہے، کنڑ کے ساتھ ہم جو ہے مادری زبان اردو بھی سیکھیں، اور بھی زبانیں سیکھیں، انگریزی بھی سیکھیں۔ اتنی اہم، کیونکہ لوگ جو ہیں زبانوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، زبانوں سے کہیں نہ کہیں جو ہے ناواقفیت بڑھ رہی ہے۔ تو آج کے دور میں کیا ایک نوجوانوں کو پیغام ضروری ہے؟ انگریزی تعلیم کی جائے بہت ضرورت ہے، ساتھ ساتھ ہماری علاقائی زبان کنڑا اور دونوں زبانوں کو بھی سیکھنا چاہیے۔ تین زبانیں ہر کوئی سیکھ سکتا ہے، کیونکہ آج کل تو تعلیمی معیار بھی ایسا ہی ہے کہ تین زبانیں سیکھیں۔ آج یوم اردو کے دوران آپ اپنے آپ کو مرزا غالب کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، کیسا محسوس کرتے ہیں اس کو چھوڑ؟ مجھے خوشی ہے کہ آج
یوم اردو کے موقع پر مرزا غالب کے روپ میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں. یہ بہت خوشی کا دن ہے. امید کرتا ہوں کہ طلباء کے لیے یہ کچھ نئی چیز لگے ان لوگوں کو. مرزا غالب کی شخصیت اردو دنیا میں ایک الگ حیثیت رکھتی ہے. ان کے اشعار ہمارے دل و دماغ کو جہاں بصیرت عطا کرتے ہیں اور وہیں ہمارے ذہن کو جھنجھوڑتے بھی ہیں. جیسے کہ ان کا ایک شعر پیش کرنا چاہوں گا. تنگ دستی گرچے کے ہو غالب تندرستی ہزار نعمت ہے. یہ ان کے اشعار ہمارے لیے اردو کا ایک بے بہا سرمایہ ہے اور آنے والی نسل کے لیے بھی یہ ہمیں بصیرت عطا کرتے رہیں گے. گرامی ادھر بالی ووڈ ہدایت کار وویک اگنیہوتری کی متنازع فلم دی کشمیر فائلز کو بھدی فلم پروپیگنڈا بتانے والی اسرائیلی فلم ساز نادو لاپٹ کا ایک تازہ بیان سامنے آیا ہے. اس بیان میں انہوں نے دی کشمیر فائل سے متعلق کی گئی اپنی تقریر سے پہلے کے حالات کا تذکرہ کیا. انڈین انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کے جوری ہیڈ اور اسرائیلی فلم ساز نے ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ دی کشمیر فائلز کے خلاف بولنا آسان نہیں تھا. بہت ہمت کے بعد وہ تقریر کی گئی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ خوفزدہ تھے لیکن اس فلم کے خلاف بولنا ضروری تھا. نادو کا کہنا ہے کہ جب میں نے دی کشمیر فائلز دیکھی تب میں اس بات سے حیران ہو گیا تھا کہ کشمیر کے مسئلے پر فلم حکومت کے پیمانوں پر عمل کتنے واضح طریقے سے کرتی ہے. وویک اگنیہوتری نے فلم 32 سال قبل ہوئی نسل کشی پر بنائی اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ فلم کا ایک بھی منظر یا ڈائلاگ جھوٹا نہیں. حالانکہ نادو لاپڑ کا کہنا ہے کہ بنیادی طور سے کشمیر میں ہندوستانی پالیسی کو صحیح ٹھہراتی ہے اور اس میں فاشزم پر مبنی عناصر موجود ہیں. ناظرین گرامی ادھر چین میں لاک ڈاؤن کے خلاف مظاہروں پر قابو پانے کے لیے پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے. منگل کو بیجنگ اور شنگھائی جیسے شہروں کی سڑکوں پر چینی پولیس اہلکاروں کو بڑی تعداد میں گشت کرتے ہوئے دیکھا گیا. چین بھر میں عوام سخت کووڈ پابندیوں کے خلاف احتجاج کے لیے سڑکوں پر نکل آئے ہیں. ادھر ناظرین گرامی میڈیا فرم نئی دہلی ٹیلی ویژن لمیٹڈ کے ڈائریکٹر پرنائے رائے ان کی اہلیہ رادھیکا رائے نے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا ہے. این ڈی ٹی وی لمیٹڈ نے منگل کو اسٹاک ایکسچینج کو بتایا کہ اسے پروموٹر گروپ یونٹ اور آر آر پی آر ہولڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ نے بتایا کہ پرنائے رائے اور رادھیکا رائے نے کمپنی کے ڈائریکٹر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. واضح ہے کہ یہ کل سے نافذ ہو گیا اور این ڈی ٹی وی کی سدیپتا بھٹاچاریہ اور سنجے پوگلیہ اور سنتھیل سامیا چنگالو رائن کو فوری اثر سے ڈائریکٹر بنا دیا گیا ہے. ناظرین کینیڈا میں زلزلے کے 2 جھٹکے محسوس کیے گئے. ان کی شدت ریکٹر اسکیل پر 6 اور 5.2 درج کی گئی. اب تک کا سب سے تیز زلزلہ البرٹا کے شمال میں درج کیا گیا. اس سے قبل اپریل 2001 میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے تھے. البرٹا ایپو کے پاس 5.4 شدت کا زلزلہ آیا تھا. اس کے علاوہ 5.2 شدت کا زلزلہ رینو الٹا کے گاؤں کے تقریباً 29 کلومیٹر دور تھا. ناظرین اتر پردیش کے بہرائچ واقع جرول علاقے میں دردناک سڑک حادثہ پیش آیا. ٹرک اور بس کی شدید ٹکر ہوئی جس میں 6 افراد کی موت ہوئی. پولیس ذرائع سے موصول ہو رہی خبروں کے مطابق اس حادثے میں 15 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں جنہیں قریبی اسپتال میں بغرض علاج داخل کرایا گیا. زخمیوں میں کچھ کی حالت سنگین بتائی جا رہی ہے. ناظرین فیفا عالمی کپ کے پہلے دور کے اپنے آخری میچ میں ہالینڈ نے میزبان قطر کو 2 گولوں سے شکست دی اور جیت کا سہرا ہالینڈ کے کھلاڑیوں گاکپو کے سر رہا ہے جنہوں نے اس ورلڈ کپ میں لگاتار 3 میچوں میں گول کیا اور ایسا کرنے والے پہلے کھلاڑی بن گئے. ہالینڈ نے گاکپو کے گول سے ابتدائی برتری حاصل کی اور دوسرے ہاف میں فرینکی ڈی جونگ کے ایک اور گول سے اسکور دوگنا ہو گیا ہے. ناظرین کرناٹک کے رائچور ضلع باگلکوٹ کے ہنگل شری کمار یشورہا ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر میں ایک ایسا معاملہ سامنے آیا ہے جس کے بارے میں سن کر سبھی حیران ہیں. اسپتال میں ایک مریض کے پیٹ سے 187 سکے نکالے گئے. پیٹ سے برآمد کیے گئے سکوں میں 5 روپے کے 56 سکے، 2 روپے کے 51 سکے اور 1 روپے کے 80 سکے شامل ہیں. مریض کے پیٹ سے جو سکے نکلے اس کا وزن 1.2 کلو گرام ہے. اگر دیکھا جائے تو مجموعی طور پر 462 روپے کے سکے شخص کے پیٹ سے نکالے گئے ہیں. ناظرین گرامی ادھر معاشرے میں بیجا رسومات اور خرافات کے سبب اسلام کی بدنامی ہو رہی. علماء نے اس پر پابندی لگانے کی کافی کوشش کی ہے لیکن ایک طبقہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے. علماء نے مشورے کے بعد طے کیا کہ اسلامی حکام کے مطابق شادی نہ کرنے کی سزا دی جائے گی. تقریب میں بینڈ ڈی جے اور آتش بازی ہوگی تو نکاح نہیں پڑھایا جائے گا. مولانا مسعود اختر قادری کا کہنا ہے. مولانا مسعود نے باتیں اتوار کو شیولی باڈی کی جامع مسجد نیرسا میں کمیٹی کی میٹنگ میں کہی ہے. ناظرین گرامی ادھر عدالت کی سخت پھٹکار کے بعد دہلی پولیس نے تبلیغی جماعت کے امیر مولانا سعد کو مرکز تبلیغ کی چابیاں سونپ دی ہیں. عدالت نے کل اپنے فیصلے میں جلد از جلد چابیاں حوالے کرنے کی ہدایت دی تھی. اس سے قبل دہلی ہائی کورٹ نے پیر کو دہلی پولیس کو مرکز نظام الدین کے احاطے میں مارچ 2020 سے اپنی پابندیوں کو جاری رکھنے پر برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ چابیاں حوالے کر دیں. لائیو لا نے اپنی رپورٹ میں تفصیل سے فیصلے کے بارے میں بتایا ہے. اس کے جواب میں دہلی پولیس نے ہائی کورٹ کو بتایا کہ مرکز کی چابیاں تبلیغی جماعت کے سربراہ مولانا محمد کو سونپ دے گی. عدالت دہلی وقف بورڈ کی طرف سے دائر کی ایک درخواست کی سماعت کر رہی تھی جس میں مسجد کو مکمل طور پر دوبارہ کھولنے کی مانگ کی گئی تھی جو کہ ملکی لاک ڈاؤن کے دوران مارچ 2020 میں بند کر دی گئی تھی.
मुलाकात मार्च 2020 में दर्ज दिल्ली पुलिस के FIR के अहम मुलजिमों में से एक है, जिसमें इल्जाम लगाया था कि तबलीगी जमात के मुतअद्दिद अरकान कोविड-19 के उसूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए वहां रह रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, इधर पोलैंड हुकूमत मुल्क के मुहाजिर कैंपों में 4 माह से ज्यादा क़याम करने वाली यूक्रेनी मुहाजिरीन से क़याम व ताआम की उजरत वसूल करने का मनसूबा बना रही है। पोलैंड ज़राए अबलाग के मुताबिक पोलैंड काबीना ने मुहाजिरीन और मुल्की बजट पर उनके अक्सरात से मुताल्लिक़ बाज़ फैसलों पर मबनी बिल की मंजूरी दे दी है। फैसले की रूह से पोलैंड के मुहाजिर कैंपों में मुक़ीम यूक्रेनी शहरियों को अपने क़याम व ताआम की मसारिफ खुद बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। नाज़रीन ग्रामी, आज की बात खास बात में इतना। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात हुई। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का